अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर की अहम तरीन खबरें जो है वो शामिल करेंगे। सबसे पहले मशरिक़ वस्ता की तरफ बढ़ते हैं और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं। फैज़ान रिजवी साहब, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल क्या है? अच्छा, एक तरफ तो गजा के अंदर आपको मालूम है कि किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह के जुल्म है, किस तरह के मजालिम हैं इसराइल के, और वहाँ पर किस तरह का मातम है। और आज उसी मशरिक़ वस्ता के अंदर गजा के पड़ोस में, फ़लस्तीन के पड़ोस में, शाम के अंदर जश्न मनाया गया। ये जश्न मैं आपको बता दूं, ये था 1 साल पूरा हुआ बशार अल असद से इनकी जान छूटे और अहमद अल शरा की हुकूमत आए 1 साल हो गया। शाम के अंदर बहुत ज़्यादा जश्न था। मैं आपको बता दूं कि शाम के अंदर तकरीबन 8 लाख जो लोग हैं, जो तुर्किया के अंदर थे, लबनान के अंदर थे, दुनिया के दीगर हिस्सों के अंदर, इवन के यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी थे, 1 साल के अंदर तकरीबन 8 लाख जो लोग हैं वो शाम वापस आ चुके। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया कि शाम आज़ाद हो गया और अब हम इस आज़ाद शाम के अंदर खुलकर हम सांस लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह के मनाजिर थे। सऊदी अरेबिया की जानिब से एक तोहफा भेजा गया गिलाफ काबा का, और उसको जो है वो अहमद अल शर्रा ने रिसीव किया। और अहमद अल शर्रा यहाँ पर मौजूद थे, उसी ड्रेस में मौजूद थे जिस ड्रेस में जब ये शाम को इन्होंने आज़ाद करवाया था बशार अल असद से, तो इसी ड्रेस में अहमद अल शर्रा आए थे यहाँ पर उमैयद मॉस्क के अंदर। तो 1 साल के बाद उसी ड्रेस में जब अहमद अल शर्रा नजर आए तो यहाँ पर अवाम का जो जोशो खरोश है वो दीदनी था। यहाँ पर जिस तरह के फायरवर्क्स थे, ना सिर्फ शाम के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जो शामी हैं, जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर, दुनिया के डिफरेंट ममालिक के अंदर, तुर्किया के अंदर, वहाँ पर भी फायरवर्क्स था, बहुत ज़्यादा जश्न था। लेकिन शाम के अंदर और दमिश्क के अंदर जिस तरह का जश्न था, तो वो मनाजिर में व्यूवर्स को दिखा रहा हूँ, तो ये मनाजिर जो हैं वो व्यूवर्स देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा शामियों ने जो है वो सेलिब्रेट किया। फैज़ान साहब, एक तरफ जो है ये जश्न मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो मातम की सूरत हाल है मुसलमानों की, तो ये क्या जश्न मनाना मुनासिब समझते हैं? अच्छा, ये शाम के जो अवाम है ना, और शाम के जो नए सरबराह हैं अहमद अल शर्रा, इनकी जानिब से यूं कह लें कि इनकी तो 50 साला जो बशार अल असद का इक़्तिदार था उससे इनकी जान छूटी, तो इनके लिए ये तो बहुत बड़े जश्न का दिन था। और अहमद अल शर्रा ने जो अल जज़ीरा के ऊपर एक पैगाम जो है वो अहमद अल शर्रा का जारी हुआ, और उस पैगाम के अंदर अहमद अल शर्रा ने बताया कि जी हम जब शाम को कंट्रोल कर रहे थे और जब हम बशार अल असद से शाम को आज़ाद करवा रहे थे, तो तुर्किया ने, बल्कि रशिया ने मुझे कॉल की, और रशिया ने कहा कि ठीक है, जितनी आगे तुम आ गए यहाँ पर ब्रेक लगा दो। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, और मैंने कहा कि मैं बस ठीक कर रहा हूँ, मैं आगे चल रहा हूँ। और इतनी तेज़ी के साथ अहमद अल शर्रा ने कहा कि हम इतनी तेज़ी के साथ दमिश्क तक पहुँचे और शाम को हमने इतनी तेज़ी के साथ कंट्रोल किया कि इसराइल हैरान हो गया था हमारी स्पीड देखकर, हमारी फौजों की। ये जो अहमद अल शर्रा हैं, ये हय्यत तहरीर अल शाम के सरबराह हैं, तो इन्होंने कहा कि हमारी फौजों की रफ्तार देखकर जो इसराइल है वो भी परेशान हो गया था कि हम 11 दिन के अंदर, मैं आपको बताऊं कि 10-11 दिन के अंदर ये दमिश्क तक पहुंच गए थे। हलब से दमिश्क तक का जो रास्ता है वो अहमद अल शर्रा की फौजों ने सिर्फ 11 दिन के अंदर जो है वो तय कर लिया था। तो अहमद अल शर्रा ने कहा कि इसराइल भी परेशान हो गया था, लेकिन जो ब्रेक लगाई इसने अहमद अल शर्रा ने दमिश्क के अंदर, तो उस पर तो खैर तमाम मुसलमान हैरान हो गए थे। अगर इसी स्पीड से आप आगे बढ़ते रहते, दमिश्क से भी आगे बढ़ते, फ़लस्तीन तक पहुंच जाते, तुर्किया आपके साथ था, वहां पर जो ईरान है और जो मज़ाहमत है वो ऑलरेडी वहां पर इसराइल को बिजी रखे हुए थे। तो यहाँ से, इस फ्रंट से अगर अहमद अल शर्रा और आगे बढ़ते, जैसा कि आपने कहा कि वहां पर मातम है, यहाँ पर जश्न है, तो क्या ये मनाना चाहिए? तो ये इनको तो ब्रेक भी नहीं लगानी चाहिए थी, इनको तो आगे बढ़ते रहना चाहिए था अहमद अल शर्रा को। लेकिन क्यों ये रुक गए? क्योंकि इन्होंने जो इनका असल दुश्मन है उसको इन्होंने शिकस्त दे दी। वो बशार अल असद था, वो ईरानियन बैक्ड गवर्नमेंट थी, उसको इन्होंने हटा दिया और यहां से इन्होंने अपनी फतह का जश्न मनाना स्टार्ट कर दिया। इसराइल का भी वही दुश्मन है, इनका भी वही दुश्मन है। और अब भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तुर्किया की गाड़ियां ये शाम के अंदर दाखिल होती हुई नजर आई, और बताया ये जा रहा है कि जो यहाँ पर शाम के अंदर जो फाइटर्स हैं, जो कुर्द्स फाइटर्स हैं, उनको मारने के लिए तुर्किया की गाड़ियां यहाँ पर आई हैं। फिर जो मज़ाहमत के यहाँ पर अहलकार हैं, बच्चे कुचे जो अहलकार हैं, उनके खिलाफ भी अहमद अल शर्रा ने कहा कि हम ऑपरेशन करेंगे उस साइड से। हालांकि इसराइल जो है वो बेत जिन तक आ गया, अंदर तक आ गया, शाम के अंदर तक आ गया, लेकिन ये इसराइल को भी इनकी जानिब से कहा जा रहा है, शाम की जानिब से
اور امریکہ کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تھریٹ شام کے اندر اسرائیل کے خلاف کوئی خطرہ نہیں رہے گا، اب ایک نیا شام جو ہے بنائیں گے احمد الشرا، اور اس جانب احمد الشرا بڑھ رہے ہیں۔ اور اسرائیل میں آپ کو بتا دوں، اسرائیل اور جو دیگر عرب اسلامک کنٹریز ہیں وہ غزہ کی پٹی کے اندر دوسرے مرحلے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور نیتنیاہو نے کنفرم کر دیا، جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز آئے ہوئے تھے، اسرائیل کا دورہ کر رہے تھے، تو وہاں پر نیتنیاہو نے کہا کہ پہلا فیز آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا، ایک قیدی کی لاش واپس آنی ہے اور ہم دوسرے فیز کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ دوسرا فیز نیتنیاہو نے کہا کہ حماس کو ڈس آرم کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور عرب اسلامک کنٹریز ہمارا ساتھ دیں گے حماس کو ڈس آرم کرنے میں۔ پھر نیتنیاہو نے کہا کہ تیسرا فیز بھی ہے، اور تیسرا فیز ہے ڈی ریڈیکلائز کرنا، غزہ کو ڈی ریڈیکلائز کرنا۔ اور جو یہ عرب اسلامک کنٹریز ہیں نا، یہ تو بات کر رہے ہیں کہ حماس کو ڈس آرم کریں گے۔ نیتنیاہو نے یہاں پر کہا کہ ڈسمینٹل کیا جائے گا حماس کو۔ اب اس میں فرق میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے۔ اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جڑ سے حماس کا اور مزاحمت کا خاتمہ کیا جائے گا اسرائیل کی جانب سے۔ حماس کے ڈس آرم ہونے سے یہ جو جنگ ہے، یہ نیتنیاہو نے یہ کہا کہ ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ ہم ڈی ریڈیکلائز کریں گے اور ہم ڈسمینٹل کریں گے، یعنی کہ جڑ سے خاتمہ کس طرح سے ہوگا۔ اس کی جانب سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ جب تک ایران کا خاتمہ نہیں ہوگا تو پھر یہ مزاحمت جو ہے وہ پھر سے سر اٹھا لے گی۔ تو ایران کا خاتمہ اس کے مطابق، نیتنیاہو کے مطابق، ایران کا خاتمہ ریزسٹنس کا خاتمہ ہے، اور جب تک ایران ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریزسٹنس، یہ مزاحمت جو ہے وہ پھر سے سر اٹھائے گی۔ فیضان صاحب، عرب ممالک اور ایران کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ اچھا، عرب ممالک کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ عرب ممالک جو ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور عرب ممالک کی جانب سے بلکہ جو جی سی سی کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے دوحہ فورم کے اندر، اور اسی پینل کے اندر جواد ظریف ایران کی جانب سے، جواد ظریف اسی پینل کے اندر موجود تھے۔ بڑی میٹھی میٹھی ان کے درمیان بحث بھی ہوئی، جب جواد ظریف کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ ایران کو کوئی تباہ کر سکتا ہے تو وہ غلط فہمی اپنی دور کر لے۔ تو یہ جو جی سی سی کے سیکرٹری جنرل ہیں نا، گلف کوپریشن جو کنٹریز ہیں، 6 کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز ہیں، بڑے عرب کنٹریز، ان کے یہ سیکرٹری جنرل ہیں جی سی سی کے۔ تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کا اشارہ کس جانب ہے، کون ایران کی تباہی چاہتا ہے، تو وہ ہم سمجھ گئے۔ تو کوئی عرب کنٹری ایران کی تباہی نہیں چاہتا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ امن کے راستے پر آ جائیں۔ تو جواد ظریف کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں، ہمیں مزاحمت کا راستہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو دوستی ہے یا ان کی غلامی ہے یا ان کی ڈکٹیشن ہے اس میں ایران نہیں جائے گا۔ مزاحمت میں مسائل تو ہیں، مشکلات تو ہیں، لیکن یہ راستہ جواد ظریف نے کہا کہ بڑا اچھا ہے، اور ایران مزاحمت کے راستے پر رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے عرب کنٹریز کا، تو یہ جو نیا مشرق وسطیٰ کا مشن ہے نا، عرب تو ان کے ساتھ پھر، تو عرب تو اس نئے مشرق وسطیٰ کے مشن میں میں نے آپ کو بتایا کہ لبنان کی جو گورنمنٹ ہے وہ حزب اللہ کو کہہ رہی ہے کہ ہتھیار ڈال دو، یہ جو عرب کنٹریز ہیں یہ حماس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہتھیار ڈال دو۔ جو شام کے احمد الشرا ہیں جو جشن منا رہے ہیں، انہوں نے دمشق میں بریک لگا دی، اور اب وہ جو ریزسٹنس کے وہاں پر اہلکار ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار ڈال دو۔ تو یہ جو مشن ہے نیتنیاہو کا، یہ جو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے یا نیا مشرق وسطیٰ بنانا ہے، اسرائیل دوست جو مشرق وسطیٰ ہے، تو اس مشن میں یہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ نیتنیاہو کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب ان کی اپنی اپنی جنگیں بھی ہیں جس کو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ یہ شامیوں کے لیے ایک بہت بڑے جشن کا دن تھا، لیکن دوسری سائڈ سے یہ جو مسلمانوں کی آپسی چپکلش ہے، اس کا فائدہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اسرائیل جو ہے، اس کا فائدہ اسرائیل بھی اٹھا رہا ہے۔ اور جواد ظریف نے ایک بڑی پیاری بات کی اس پینل کے اندر ڈسکشن کرتے ہوئے۔ جواد ظریف نے یہ کہا کہ چلو اب یہ بہانہ اور یہ جو لائن لی جاتی تھی کہ لبنان کو بھی ایران کی وجہ سے تھریٹ ہے، یا شام کو بھی ایران کی وجہ سے تھریٹ ہے، تو اب وہاں پر ایران تو نہیں ہے نا، لبنان کے اندر بھی شام کے اندر بھی، تو کیا حملے رک گئے اسرائیل کے؟ حملے تو جواد ظریف نے کہا کہ ابھی بھی جاری ہیں، لبنان کے اندر بھی جاری ہیں، شام کے اندر بھی جاری ہیں۔ تو یہ جو فساد کی جڑ ہے یہ اسرائیل ہے، اور اس کو تمام مسلمان ممالک کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ایران بہرحال ریزسٹ کرے گا، اور نیتنیاہو یہاں پر نہیں رکے گا۔ نیتنیاہو کا مشن ہے اس ریزسٹنس کو، مزاحمت کو جڑ سے ختم کرنا، اور یہ ایران کی جانب بڑھے گا۔ یہاں پر غزہ، لبنان اور شام کے اندر یہ بفر زونز کے بہانے کچھ ٹیریٹریز ہتھیانے کے بعد اس کے جو تیروں کا رخ ہے وہ ایران کی جانب ہوگا۔
اچھا فیضان صاحب، اب مشرق وسطیٰ کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ اور وینیزویلا کے حوالے سے، تو یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے وینیزویلا کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ بھی کیا گیا، اور سیکنڈ اسٹرائک جو ہے اس کا چرچا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سیکنڈ سٹرائک، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اگر آپ سرچ کریں نا تو سیکنڈ سٹرائک کی بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے یہ سیکنڈ سٹرائک کیا ہے. پہلے جو آپ نے بتایا نا کہ ایک اور حملہ امریکہ کی جانب سے ایک اور کشتی کو ٹارگٹ کیا گیا کریبین سی کے اندر، وینیزویلا کی کشتی، ڈرگز کی سمگلنگ کو امریکہ نے کہا کہ ہم نے روکا. 4 ہلاکتیں اس کشتی کو ٹارگٹ کیے جانے کے نتیجے میں، اور ہلاکتیں جو ہیں وہ ٹوٹل 87 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. امریکہ کی جانب سے 21-22 کشتیوں کو اسی طرح ٹارگٹ کیا جا چکا ہے. اچھا 2 ستمبر کو امریکہ نے وینیزویلا سے آنے والی ایک کشتی کو ٹارگٹ کیا تھا. اب یہ میں آپ کو سیکنڈ سٹرائک کا بتا رہا ہوں، جس کا شاید آپ نے بھی ذکر سنا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں بہت وائرل ہے. انٹرنیشنل میڈیا کی سرخیوں میں ہے یہ خبر، بہت زیادہ بحث بنی ہوئی ہے امریکہ کے اندر. 2 ستمبر کو امریکہ نے اسی طرح ایک کشتی کو ٹارگٹ کیا، وینیزویلا سے آنے والی کشتی کریبین سی کے اندر ٹارگٹ کیا گیا. ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ 2 ستمبر کو ویڈیو شیئر کی، اور اس کے بعد یہ جو سٹرائک کی گئی اس کشتی کے اوپر، تو اس کے بعد جو ہیں اس کشتی کو مکمل طور پر اس سٹرائک میں یہ کشتی مکمل طور پر تباہ ہو گئی. لیکن 2 لوگ جو تھے وہ بچ گئے تھے، اور وہ 2 لوگ اس ٹوٹی ہوئی کشتی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. اب اس کلپ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ 27-28 سیکنڈز کا کلپ شیئر کیا نا، بعد کا جو سین ہے وہ جو میڈیا کے سامنے آ گیا، یا امریکہ کے جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے سامنے آ گیا، ایون کہ ریپبلکنز کے سامنے بھی آ گیا، کہ یہ ایک شارٹ سا کلپ ڈونلڈ ٹرمپ نے شیئر کیا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 جو سروائیورز تھے اس سٹرائک کے، وہ کشتی کی ٹوٹی ہوئی کشتی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. تو امریکہ کی جانب سے سیکنڈ سٹرائک کی گئی، اور امریکہ نے ان 2 لوگوں کے اوپر ایک اور میزائل مار دیا. تو یہ تھی سیکنڈ سٹرائک، جس میں وہ دونوں جو سروائیورز تھے ان کو امریکہ کی جانب سے ٹارگٹ کیا گیا. اب پینٹاگون سے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے اور امریکہ کے جو سیکٹری آف وار ہے پیٹ ہیگسیٹ، اس سے سوال کیا جا رہا ہے، ہر بریفنگ کے اندر سوال کیا جاتا ہے، ہر میڈیا انٹریکشن کے دوران سوال کیا جاتا ہے کہ جی سیکنڈ سٹرائک کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ ڈرگ سمگلنگ کو روک رہے ہیں تو وہ تو آپ نے کشتی کو اڑا دیا تھا. یہ تو آپ جو ہے سیدھا کوئی آپ خار نکال رہے ہیں وینیزویلا کے لوگوں کے ساتھ، کہ آپ نے 2 لوگوں کو جو کہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو آپ نے میزائل مار کر، یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، امریکی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، جو ہیومینیٹیرین لاز ہیں ان کی بھی یہ خلاف ورزی ہے. تو بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ لتاڑا جا رہا ہے. میں پینٹاگون کی بریفنگ سنتا ہوں تو وہاں پر جو ہے پینٹاگون کے ترجمان جو ہیں ان سے صحافیوں کی جانب سے تابڑ توڑ یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ آپ نے کس حیثیت سے یہ 2 سیکنڈ سٹرائک آپ کی جانب سے کیوں کی گئی، اور اس کی ویڈیو پبلک کی جائے. یہ جو 27 سیکنڈ کا کلپ ہے نا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی عوام کے سامنے لائیں تاکہ آپ عوام کو پتہ لگے کہ ہماری فوج کر کیا رہی ہے وینیزویلا کے ساتھ. فیضان صاحب، آپ بھی امریکہ میں ہیں، امریکی صحافیوں کا اتنا دبنگ جو ہے وہ سوالات کرنا فوج سے، اور خاص طور پہ وہاں کے جو صدر ہیں ان سے سوال کرنا، تو یہ طاقت صرف وہیں پہ آپ کو نظر آئی ہے؟ یہاں پہ بھی ایسی کوئی طاقت؟ اچھا یہ دنیا میں ہر جگہ بھائی جان، امریکہ کیا، یورپ کیا، یہ جو فوج ہے وہ جواب دہ ہے، عوام کو جواب دہ ہے، وہ حکومت کو جواب دہ ہے کہ ایک سٹرائک کے بعد آپ نے دوسری سٹرائک کیوں کی. اب ہر جگہ آپ کے ملک والا قانون تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ فوج سے سوال نہ پوچھا جائے. فوج سے اتنا زیادہ، حالانکہ یہ وینیزویلا کے خلاف جنگ چل رہی ہے بھائی امریکہ کی ایک طرح سے، اور وینیزویلا کی کشتیوں کو، کوئی اپنی کشتی کو اپنے عوام کو تھوڑی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وینیزویلا کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور جو امریکہ کے صحافی ہیں، امریکہ کے عوام ہیں، امریکہ کے جو سینیٹرز ہیں، جو لا میکرز ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں فوج سے کہ بھائی دوسری جو ویڈیو ہے سیکنڈ سٹرائک وہ پبلک کی جائے. تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، یہ امریکہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کچھ بھی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو میئر کے انتخابات ہم نے دیکھے کہ ایک میئر جیت گیا، ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹکر لے بیٹھا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کوئی مشکل تھا اس کو سائیڈ کرنا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ چلتا ہے انتخابات سے قبل اس طرح کی بحث چلتی ہے، اس طرح کی کمپین چلتی ہے، لیکن جب رزلٹس آئے تو اس کو تسلیم کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے
کہ ہاں ٹھیک ہے تو جیت گیا, اس نے کوئی نہ رزلٹ چینج کروائے ڈونلڈ ٹرمپ نے, یا نہ کوئی مارا ماری ہوئی, نہ گرفتاریاں ہوئی. تو امریکہ کے اندر اور دنیا کے میجورٹی کنٹریز جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان کی ڈیولپڈ ہونے کے پیچھے یہی تو راز ہے کہ وہاں پر جو جس کی آئینی ڈیوٹی ہے وہ اس نے کرنی ہے, اور جو جس کو جواب دہ ہے تو وہ اس کو جواب دے گا, وہ لڑے گا نہیں اس سے, لڑے گا نہیں. چلیں فیضان صاحب, اگر بات ہو ہی رہی ہے تو ہم ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. تمام لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ کا کیا رد عمل ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا وہ معاملہ تو میرے خیال ہے 2 دن ہو گئے, لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں ایکس کے اوپر. اچھا ہم جب خبریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, جو ایکس کے اوپر اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو آج کل جب سے یہ پریس کانفرنس ہوئی تو مجھے جو ہے نا وہ ریکمینڈڈ آ جاتی ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں نا روز جو خبریں پڑھتے ہیں, جن اکاؤنٹس کو آپ وزٹ کرتے ہیں, زیلنسکی وغیرہ کے, مادورو وغیرہ, تو وہ سجیسٹڈ میں آ جاتی ہیں ویڈیوز. لیکن 2-3 دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ میرے سامنے بس ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے, یہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے اوپر جو رد عمل ہے پورے پاکستان کی جانب سے. ایون کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی اس طرح کا میرا خیال ہے کہ رد عمل عوام کا نہیں آیا تھا. جو اس پریس کانفرنس کے بعد رد عمل سامنے آیا, ظاہر ہے کہ اتنی سخت زبان آپ نے استعمال کی. میں آپ کو بتا دوں, میں کل جو ہے میں خط کروانے کے لیے گیا ہوا تھا جو باربر ہے اس کے پاس, تو وہاں پر کوئی 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیو میں بھی انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا. خبریں لگی ہوئی تھیں اور خبروں پر بھی وہی جو ہے چل رہا تھا, وہی معاملہ چل رہا تھا. تو 2 جو نوجوان تھے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ بالکل لاؤڈلی اور نارملی وہ اس پر باتیں کرنے لگ گئے, اور بڑی سخت باتیں کی جا رہی تھیں ڈی جی ایس پی آر کو لے کر. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 11-12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اس دکان کے اندر, اس سلون کے اندر, لیکن وہ بڑی اوپنلی اور بڑے ریلیکس ہو کر وہ باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ کیا زبان ہے اور وہ کیا زبان ہے. اب یہ جو 10-12 لوگ دیگر بیٹھے ہوئے تھے ان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آنے کا, یا پھر یہ کیا کہیں گے جس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہیں, سخت باتیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کر رہے تھے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو لے کر, اور جو لینگویج انہوں نے یوز کی اس کو لے کر, لیکن وہ بڑی ریلیکس ہو کے کیوں باتیں کر رہے تھے؟ کیا کانفیڈنس تھا انہیں یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ جو اگر 10-12 بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ان میں سے بھی میجورٹی جو لوگ ہیں ان کا یہی موقف ہوگا کہ یہ زبان, اور ایک مقبول لیڈر کے لیے جس کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے, جس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے پاکستان کے اندر, تو اس کے لیے اتنی سخت زبان آپ نے استعمال کی. تو بڑے ریلیکس ہو کر بڑی سخت باتیں کر رہے تھے, ڈسکشنز کر رہے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تم ہو کون اور تمہاری حیثیت کیا ہے. ویسے یہ جو بات کرنا اور یہ ٹیون جو ہے, یہ آپ کیا ایز اے جرنلسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ادارے کے اسپوکس پرسن کو زیب دیتا ہے ایسی پریس کانفرنس کرنا؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پینٹاگون کا ترجمان, اس کی ڈیوٹی ہے کہ صحافیوں کی جانب سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں تو اس پر وہ جواب دے. اور وینیزویلا کے اوپر جو معاملہ ہوا, یہ ترجمان جو ڈی جی ایس پی آر کے ترجمان ہیں, تو ان کی جانب سے جو کے پی کے سی ایم کے لیے یا پھر عمران خان کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, اب کیوں کی گئی, اتنا زیادہ ہائپر ہونے کی میرا نہیں خیال کہ ضرورت تھی. یا تو معاملہ یوں کہہ لیں کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے. فیضان صاحب, یہ کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے؟ دیکھیں, ایک جو ہے وہ پارٹی دوسرے کو کہہ رہی ہے کہ یہ دماغی طور پر جو ہے وہ بیمار شخص ہے, دوسرا دوسرے کو کہہ رہا ہے. یہ تو ویسے ہی جیسے محلے کی لڑائیاں ہوتی ہیں, تو یہ اس لیول پہ آ چکے ہیں. اچھا, یہ منصور علی خان اور ابسا کومل انہوں نے سوالات کیے تھے, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. یہ تو اگر آپ تاریخ کھول کے دیکھیں تو فاطمہ جناح سے لے کر لیاقت علی خان سے لے کر ریسنٹلی ایون کہ نواز شریف اور پھر یہ بے نظیر بھٹو وغیرہ, سب کے لیے یہ بات جو ہے وہ کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر. یہ سارے کلپس لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر تو کہہ رہے ہیں ہم تو اتنا کھل کے کبھی بھی نہیں آئے جتنا کھل کے اس دفعہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. اتنا کھل کر پہلے کوئی آیا بھی نہیں نا ان کے خلاف, چاہے نواز شریف, زرداری, یہ ڈیلز کر کے نکل جانے والے جو پہلے آئے نا, تو یہ اتنا کھل کر جیسے عمران خان آیا تو ایسے پہلے کوئی آیا بھی نہیں, تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ یہ کھل گئے. تو یہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر اگر ہر ادارہ کام کرے گا تو پھر یہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں, میں نے آپ کو مثال دی, تو وہ اسی طرح سے کام کرتے ہیں. کوئی کسی کے
मामलात के दायरा अंदर इख्तियार में जो है वो आईनी मुदाखलत आईनी नहीं करता। इख्तियार के अंदर मदाखलत नहीं करता, जो जिसकी ड्यूटी है वो उसको करनी चाहिए। और इस तरह की ज़बान तो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सियासी जमातें हैं ना पाकिस्तान की, चाहे जो भी सियासी जमातें हैं, इनको ये आपस का जो कंपटीशन है ना, ये जो सियासी लड़ाई है, इसको साइड पर रखकर आइन को, कायदे आज़म को और आइनी जो इख्तियारात हैं सबके, उसको सामने रखकर इनको एक इकट्ठा हो जाना चाहिए तमाम सियासी लेकिन जमात। मुझे लगता है कि ये जो खौफ है एस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, वो इन तमाम सियासी जमातों को जो है वो मेरे ख्याल में डरा के रखता है। अच्छा, ये जो आप मुल्की सियासत की तरफ बड़ी चुपके चुपके से आ रहे हैं ना और डिटेल में जा रहे हैं, तो ये जो है वो मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा इस पर खुलकर डिस्कशन हो रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हमारे सीनियर सहाफ़ी और अब तो अवाम भी वो खुल कर इस पर बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो आइनी इनकी हद है उसमें इस्टेब्लिशमेंट को रहना चाहिए। लेकिन अब तो वो जो तरमीम वगैरह पास हो गई उसके बाद आज तो मैं देख रहा था कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया और ये चीज़ें, ये अब तसादुम की जानिब, मैं आपको बता दूं कि खुदा न खास्ता ये मामला जो है वो तसादुम की जानिब जाता है। रद्द-ए-अमल अच्छा है, जो केपीके के सीएम हैं उनका या जो पीटीआई की लीडरशिप है उनका रद्द-ए-अमल अच्छा है कि वो तसादुम की जानिब नहीं जा रहे, या फिर इस तरह की ज़बान का जवाब उस तरह की ज़बान से नहीं दिया गया जो पीटीआई की लीडरशिप है उनकी जानिब से। लेकिन ये जो डीजीएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ना, मैं गुफ्तगू सुन रहा था, कुछ सीनियर सहाफ़ी थे, उनकी जानिब से कहा गया कि इस मामले को अगर यहीं पर जिस तरह का सैलाब आया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, या जिस तरह का रद्द-ए-अमल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि बैठकर लोगों के दरमियान में बैठकर इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो ये इदारों और सियासी जमातों के दरमियान इस तरह का जो क्लैश है उसका अल्टीमेटली मुल्क को ही नुकसान होता है। तो ये जो लड़ाई है ये इस लेवल तक नहीं जानी चाहिए कि गालम गलोच हो जाए या इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर दी जाए एक उस लीडर के लिए जो सबसे ज़्यादा मकबूल है पाकिस्तान में। तो ये तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस तरफ से भी जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसको वापस लेना चाहिए। और यहाँ से जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से जिस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है, 23 मिनट की होगी वीडियो, पीटीआई की जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, तो इन्हें इसी तरह रहना चाहिए, ना कि एहतजाज और सख्त ज़बान का जवाब सख्त ज़बान से अगर देंगे तो ये मुल्क का अल्टीमेटली नुकसान होगा। और दूसरी तीसरी पार्टियां इसी इंतज़ार में कि ये आपस में लड़कर जो है ना ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि दुश्मन तो कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे पाकिस्तान के, और उसमें हमारी फ़ौज का भी बहुत ज़्यादा किरदार है। अब ये जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है ना कि ये फ़ौज को पसंद नहीं करते, वो फ़ौज को सब फ़ौज को पसंद करते हैं। फ़ौज अगर अपनी आइनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें काम करती रहे, तो पाकिस्तान के अवाम तो भाई जब भारत के साथ जंग हुई, अफगानिस्तान के साथ होती है या किसी भी दुश्मन के साथ जंग हो, तो फ़ौज के साथ तो अवाम है। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो भी फ़ौज के साथ हैं। अगर फ़ौज मुखालिफ कोई बयानिया है भी तो उसको भी ख़त्म होना चाहिए, और फ़ौज को भी ये जो आइनी हदूद है उसमें रहकर काम करना चाहिए। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमने मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर की अहम खबरें और ख़ासतौर पर आज हमने बड़ी तफसीली तौर पर पाकिस्तान की भी बात की और जिक्र किया, और आपको ये वीलॉग जो है और इसमें हमारा जो तजिया फैज़ान रिजवी साहब की तरफ से शेयर किया, कैसा लगा कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर जो है आगाह कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।